آج 28 اپریل ہے اور ہم آپ کے سامنے یہاں موجود اس لیے ہیں کہ 28 اپریل کو معاہدہ کراچی ہوا تھا، اور اس معاہدہ کراچی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری قیادت تھی سردار محمد ابراہیم خان صاحب، ان کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا کہ وہ معاہدہ کراچی جو ہے وہ طے پایا۔ معاہدہ کراچی جو ہے وہ بالخصوص ایک رولز آف بزنس ہیں جو طے پائے گئے آزاد کشمیر حکومت اور پاکستان حکومت کے درمیان میں، اور اس کا ایک پوائنٹ ہے معاہدہ کراچی بذات خود جو ہے وہ ایک میں نے آپ سے کہا کہ رولز آف بزنس ہیں، وہ بھی یو این کی جو گائیڈ لائن ہے، جو لائن دی گئی تھی اس کے تحت جو فنکشننگ تھی آزاد کشمیر اور پاکستان کی حکومت کے درمیان، اس کے رولز آف بزنس ہیں، اور اس میں ایک پوائنٹ ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چیز واضح کرتا ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی اس اکائی کا حصہ ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے اس ایگریمنٹ سے پہلے جو ہے گلگت بلتستان ٹوٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہوا تھا پاکستان کے حوالے۔ یہ تو ہماری قیادت کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے اس کو واپس اس معاہدے میں لے کے آئے، اور معاہدے میں لانے کے بعد جو ہے وہ اس معاہدے میں جب وہ آیا تو وہ یو این چارٹرز کا بھی حصہ بعد میں بنا، اور یو این چارٹرز میں بھی اب اس معاہدے کے تحت جو ہے یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی یہ جو اس کا حصہ ہے، اور یہ جو آج بھی آپ تحریک دیکھتے ہیں اس پار اور اس پار، یہ ہماری قیادت کی جو 19 جولائی 1947 کی الحاق پاکستان کی قرارداد ہے، اور یہ جو معاہدہ کراچی اسی کا تسلسل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اس پار جو ہے لوگ جو ہیں پاکستان کے جھنڈے میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور اس پار بھی جو ہے وہ یہ جو آج باغی حکومت کا بیس کیمپ جو قائم ہوا، یہ اسی کے تسلسل کا نتیجہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قیادت بالخصوص سردار محمد ابراہیم خان صاحب اور سردار خالد ابراہیم خان صاحب کا جو انپٹ رہی ہے، یا جو اس تحریک اور تاریخ کے حوالے سے جو ان کی جدوجہد رہی ہے، وہ مثالی رہی ہے ہمیشہ، اور ان کے جو ہمیشہ جو انہوں نے فیصلے کیے وہ ان کے بڑے دور اندیشی سے انہوں نے کیے، اور آج بھی ان کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ انہی کے فیصلوں کے تحت جو ہے یہ خطہ اگر کسی صورت میں اگر ابھی تک بچا ہوا ہے، وہ یو این ریزولوشنز کے چارٹر میں، یا یہ جو باغی حکومت کا بیس کیمپ ہے اس کی صورت میں، ہم سمجھتے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور انہی فیصلوں کو اگر آپ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو 5 اگست 2019 والا جو ایک اقدام اٹھایا گیا جو کہ انڈیا نے جو ہے وہ 370 اور 35 سے ختم کر کے اپنے طرف سے تو انہوں نے کشمیر ڈسپیوٹ کو کلوز کرنے کی کوشش کی ہے، مگر جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیس کیمپ موجود ہے، یو این چارٹرز موجود ہیں، اور پاکستان بالخصوص جو ہے وہ اپنے جو 75 سالہ موقف ہے اس کے اوپر قائم ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کشمیر کوسٹ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہے گا۔ مگر 2019 کے بعد سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا اس میں ہمارے بہت سارے تحفظات ہیں، بالخصوص جو پاکستان کی جو عدم دلچسپی ہے، اور اگر آپ غور کریں تو کچھ دن پہلے جو حامد میر صاحب نے بھی ایک بڑا انکشاف کیا اپنے چینل پہ بیٹھ کے، جو پچھلی قیادت تھی بالخصوص جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی، ان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، اس پہ پہلے بھی کشمیریوں کا تشویش کا اظہار تھا 2019 کے بعد جو عدم دلچسپی کے حوالے سے، اور جو اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کشمیریوں کو کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی ایسا فیصلہ جو کشمیریوں کو آن بورڈ کیے بغیر کوئی اگر کرنے کی کوشش کرے گا، کشمیری کسی صورت جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم آج بھی اسی بیانیے کے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اپنا ریاست جموں کشمیر بالخصوص آزاد کشمیر اور جو اس کی باقی اکائیاں ہیں جو مقبوضہ اس پر بھی جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ساتھ بھی لگتی ہیں، وہ سارا ایک یونٹ ہے، اور یہ یو این ریزولوشنز کے تحت ہی حق خود ارادیت کے ذریعے جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ جو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک علاقہ پاکستان کی جو قرارداد ہے سردار ابراہیم صاحب کی 1947 والی قرارداد، آج بھی ہم
اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور سب سے بڑے علاقے پاکستان کے حامی ہم ہی ہیں، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ جب تک جو رائٹ ٹو ووٹ جو ہے کشمیریوں کو نہ ملے تب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. وہ ہم پھر اس پہ آگے جدوجہد کریں گے، باقی لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز پہ رضامند کریں گے. اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، بالخصوص جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو ابھی پیچھے بھی انکشاف ہوا اس پہ کشمیریوں کو بہت ساری تشویش کا اظہار ہے، اور بالخصوص جو ابھی G20 کا سمٹ ہونے جا رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ جی اس کے 5 محال سے پوری انڈیا میں 5 جگہ وہ سمٹ کیا جائے گا، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر بھی وہ سمٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک غیر سنجیدہ ایک کوشش ہے. وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس کو جو ہے وہ اس کی تصدیق کرانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ جموں کشمیر جو ہے وہ باقی وہ انڈیا کا حصہ ہے. اب اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں پاکستان حکومت نے پچھلی دفعہ کہا کہ جی 2019 کے جو اقدامات ہیں وہ ان کو پتہ نہیں لگا اور ٹائم نہیں ملا اس کو روکنے کا، آج تو آپ کے پاس پورا 1 مہینہ تقریباً پڑا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم تو پچھلے 4-5 ہفتے سے جو ہے اس بات کو بار بار 4-5 ہفتے سے بھی زیادہ ہم اس بات کو بار بار اٹھا رہے ہیں کہ یہ G20 کا سمٹ جو ہے یہ آپ کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور اس سے آپ کا جو پوری صورتحال جو ہے یہ اس تحریک کی جو ہے وہ تبدیل ہونے کے چانسز ہیں. پہلے کے بھی جو اقدامات ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہت آگے جا چکے ہیں اور ان کو بھی ریورس کرانا مشکل ہے. اب اگر ہم ابھی بھی سنجیدہ نہیں ہوں گے اس عمل کے حوالے سے، بالخصوص پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کشمیریوں کو آن بورڈ کرتے ہوئے، جو ہمارے ہم خیال ممالک ہیں اس G20 کے اندر، ٹرکی ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، اور جتنے ممالک ہیں، چائنا نے تو اپنا آلریڈی موقف دے دیا، وہ ہمارے حق میں دیا ہوا ہے، وہ اس نے محال سے اس کو ویٹو بھی کیا ہے. مگر ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے کہ کشمیری قیادت کو سامنے رکھتے ہوئے ان جتنے تمام یہ جو ممالک ہیں یا جو ہمارے ہم خیال ممالک ہیں ان کو اپروچ کر کے اور ان کو اپنا موقف ان کے سامنے رکھ کے اور ان کو اس چیز سے قائل کریں کہ یہ جو جموں کشمیر باقی انڈیا میں جہاں مرضی کراتے رہے، ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے، مگر جو جموں کشمیر کے اندر یہ کرانے جا رہے ہیں G20 کا سمٹ، وہ کشمیریوں کو کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ہماری اس تحریک کے لیے آگے جاتے ہوئے نقصان دہ ہے. اب اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ اگلے 20 دن ہیں یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں بالخصوص جو بیس کیمپ کی حکومت ہے آزاد کشمیر کی، اس کو بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جو حکومت پاکستان ہے اس کو کشمیری قیادت کو آن بورڈ رکھتے ہوئے، اگر آپ ابھی دیکھیں ابھی تک فارن آفس کی طرف سے کوئی کشمیری قیادت کو کسی قسم کی اپروچ نہیں ہے، اور ابھی تک ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. آپ کا اتنا بڑا انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے، آپ اس کو استعمال کریں اور اس عمل کو ہر صورت جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جانی ہے. سردار صاحب یہ بتا دیں کہ آج 28 اپریل کی بات ہو رہی ہے، 28 اپریل میں جس طرح وہ ایک محاورہ ہے کہ جیسا بو گے ایسا کاٹو گے، جی جی کشمیریوں نے بیٹھ کے گلگت بلتستان کا سودا کیا، وہاں پر آج گلگت بلتستان بلیک ڈے منا رہی ہے 28 اپریل کا. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے وہاں پر گلگت بلتستان کو نمائندگی کی تھی بات چیت کے لیے، تو آج آپ کے ساتھ بھی وہی طریقہ دہرایا جا رہا ہے، کیا اس پر پچھتاوا نہیں ہے؟ جناب کسی نے کوئی سودا نہیں کیا. عرض یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گے تو گلگت بلتستان آلریڈی پاکستان کو سرنڈر کر دیا گیا تھا. دیکھیں آج آپ کی آئیڈینٹی بچی ہوئی اس لیے ہے کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے ریاست جموں کشمیر کی تحریک کا حصہ ہے. اگر آج آپ پاکستان کا حصہ بن جاتے تو گلگت بلتستان کی کوئی اپنی آئیڈینٹی نہ رہ جاتی. آج بھی آپ اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ جب یہ انشاءاللہ یہ اللہ کرے جب یہ معاملہ کلوز ہوگا تو گلگت بلتستان کی اپنی آئیڈینٹی اور ان کے جو اپنے موقف ہے، اپنی جو ان کے ریسورسز ہیں اور یہ ساری چیزیں جو آپ کی مرضی سے آپ ان پہ کوئی بات کر سکیں گے. یہ آپ تاریخ سے واقف ہوں گے. آپ کے اپنے اس یہاں سے پولیٹیکل ایک ایجنٹ ہوتا تھا، اس نے تو جا کے سرنڈر کر دیا تھا پاکستان کو. یہ ہماری قیادت کی دور اندیشی ہے کہ آج بھی آپ کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے. سردار صاحب یہ بتائیں پی آئی نے اپنے اپوزیشن لیڈر کا اعلان بھی کر دیا ہے، جی کیا آپ اس کی حمایت کریں گے یا پی ٹی آئی کی قیادت نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟
نہیں، ہم نے کیا کسی کی حمایت کرنی ہے جی، ہم اپنا موقف لے کے چل رہے ہیں. قیادتوں کی مرکز سے دونوں طرف سے پی ٹی آئی کی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی ساری قیادتیں رابطے میں ہیں. اور یہ جو جب الیکشنز ہو رہے تھے اس سے پہلے بھی سارے رابطے میں تھے. ہم جب یہ بات ابھی سامنے ابھی تو کیونکہ آفیشلی کوئی چیز جو ہے وہ اناؤنس ہوئی نہیں ہے، وہ ایک دفعہ جب سامنے آئے گی پھر ہم اس کے اوپر اپنا موقف دیکھیں گے کہ ہمارا اس پہ کیا موقف ہے. سر 28 اپریل کے حوالے سے آپ نے بات کی تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے انتظام میں دینا، کیا اس بات کو سرنڈر کرنا تھا سردار ابراہیم کی طرف سے کہ وہ اس گلگت بلتستان یا جو ریاست جموں کشمیر کے باقی حصے ان کا انتظام چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ دوسرا یہ سوال ہے کہ رولز آف بزنس کی آپ نے بات کی تو رولز آف بزنس میں تمام تر اختیارات ریاست پاکستان کو سرنڈر کر دیے گئے آزاد کشمیر کے حوالے سے. تو یہ تمام اختیارات ریاست پاکستان کو سرنڈر کرنا اور جن کی آپ نے پہلی ترمیم کی ابھی بات کی، انہی اختیارات کا آج 74 سال سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں کہ آزاد کشمیر حکومت کو بااختیار کیا جائے. کیا یہ اختیارات کو سرنڈر کرنا ایک بڑی غلطی نہیں تھی؟ پھر سردار ابراہیم نے کشمیر سابقہ میں اپنی کتاب میں بفر اسٹیٹ کا ذکر کیا، تو کیا سردار ابراہیم کو ایک لمبے عرصے کے بعد اس چیز کا ادراک ہوا کہ انہوں نے جو اس وقت 1947 میں قدم اٹھایا تھا اور ریاست کی تقسیم کی بنیاد رکھی، کیا وہ اقدام ان کا غلط تھا اور اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ ریاست جموں کشمیر کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا؟ عرض یہ جناب کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ جی سارا سلسلہ سرنڈر کر دیا پاکستان کے حوالے سے، تو اگر آپ کو پتہ نہیں یو این چارٹرز کے حوالے سے معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، یو این چارٹرز کے تحت کچھ ایسے امور ہیں جو کیونکہ آپ لوکل گورنمنٹ اس کے اندر کنسیڈر ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے امور ہیں جو پاکستان کے پاس رہنے چاہیے. وہ 3 بیسک امور ہیں، اس کے آگے میں سے 30-32 امور ہیں جو پاکستان کے اندر آتے ہیں، اور باقی آپ کی لوکل اپنی مینجمنٹ وہ آپ کے پاس ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو یو این سے ہٹ کے کوئی اس معاہدے کے اندر کوئی بات کی گئی ہو. یہ یو این کی ڈائریکشن کے تحت یہ ایک ریلیشن شپ آپس میں قائم ہوا ہوا ہے، جس کے تحت آپ کے لینڈ آفیسرز اور یہ سارے جو ہیں وہاں پہ فنکشن کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی آپ نے اس اکائی کو الگ کر کے تو بیچ دیا، تو یہ میں کہتا چلوں کہ جناب گلگت بلتستان جو ہے وہ ذات جموں کشمیر کا حصہ نہیں ہے. گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، اور ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہوتے ہوئے وہ یو این چارٹرز کا بھی حصہ ہے، اور وہاں پہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ جی گلگت بلتستان جو ہے وہ اس ڈسپیوٹ کا حصہ ہے. اور آپ جو اوریجنل آئیڈینٹی ہے کشمیریوں کی جو پوری ریاست ہے اس میں آپ آج بھی محفوظ ہیں، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ اپنا مقدمہ الگ سے جی بی کے حوالے سے جو ہے آپ اس کو لڑ بھی سکتے ہیں اور اپنے حساب سے اس چیز کو لے کے بھی آگے چل سکتے ہیں. تو یہ کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ جی اس کو تقسیم کر کے یا کاٹ کے بیچ دیا گیا ہے، اس وقت جو معروضی حالات تھے جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا، آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت نئی گورنمنٹ بنی تھی، باغی حکومت تھی، نہ ان کے پاس ریسورسز تھے اس وقت. اور یہ آج کی والی حکومت تو نہیں ہے جو گاڑیوں پر لاؤ لشکر اور فنڈز کی جو ہے وہ ریل پیل اور سارا سلسلہ. تو ادھر تو مشکل سے میں آج سے 50 60 70 روپے بڑی مشکل سے بجٹ میں کہیں ہوتے تھے، تو چیزوں کو اس طرح کا کوئی اس وقت اقدام تھا. تو جو اس وقت کی کنڈیشن تھی، جو معروضی حالات تھے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ایک فیصلہ کیا گیا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت یہ خیال تھا کیونکہ یو این میں یہ جا چکا ہوا تھا کیس تازہ، تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگلے 3-4 سال کے اندر کشمیر کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. تو آج 75 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، آج تک ہم وہ ابھی کشمیر کے حوالے سے ہم اپنی جدوجہد جو ہماری جاری ہے. تو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ قوموں کی تاریخ کے اندر یہ 400-500 سال بھی آپ کو یہ جدوجہد لڑنی پڑتی ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو گلگت بلتستان آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی تشخص کے حوالے سے اور اس کیس کے حوالے سے آج بھی سیف ہے.